الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ اور ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ سورہ اخلاص کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز بیان کی اور فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ ایک عددی نہیں ہے کہ جسے گنا جا سکے یا ایک اجزاء میں تقسیم ہو، ایک کا نصف آدھا ہو جائے اور اس کی چوتھائی بن سکے، بلکہ ایک سے مراد اللہ یکتا ہے۔ ایک سے مراد اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک سے مراد اللہ کی پاک ذات اپنی تمام صفات اور ذات میں اکیلا ہے۔ اس لیے یہ کوئی عدد نہیں ہے۔ اگر عدد ہوتا تو احتمال ہوتا کہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایرانی جو 2 خدا مانتے تھے اس کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور 2 خداؤں کا عقیدہ مت رکھو۔ اہرمن اور یزداں، خیر کا خدا اور شر کا خدا۔ یزداں اردو شاعری میں بھی، ہر جگہ فارسی میں بھی خیر کا خدا، اور اہرمن شر کا خدا۔ یہ ہمیشہ لٹریچر میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایران کا عقیدہ تھا۔ پھر وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے ہاں عمومی طور پہ علم کلام کے ماہرین اور علم کلام جو فقہ اکبر کہلاتی ہے، فقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فقہ اصغر اور ایک ہے فقہ اکبر۔ فقہ اصغر کا مطلب یہ ہے کہ فقہی طور پر جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال میں ایک دوسرے سے اختلاف اور اس کے دلائل۔ مثلا نماز ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی ہے، آمین آہستہ یا اونچی آواز سے، یہ جتنے بھی شریعت کے یہ مسائل ہیں جو ہمیں ہمیشہ زندگی میں پیش آتے ہیں، اسے چھوٹی فقہ اصغر کہتے ہیں، اس لیے کہ امت کے مختلف طبقات کا اختلاف رائے کوئی مسئلہ نہیں، نہ ان کا فیصلہ اب ہونا ہے نہ قیامت۔ ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے تو کیا، اور نہیں کرتا تو کیا۔
ایک آدمی اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، اسے بہتر سمجھتا ہے تو کیا، اور ایک آہستہ آواز سے آمین کو بہتر سمجھتا ہے تو کیا۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اسے کہتے ہیں فقہ اصغر۔ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ظاہری، حتیٰ کہ اہل تشیع میں سے جو لوگ کفر کا ارتکاب نہیں کرتے وہ بھی، یہ سب اختلافات امت کے لیے قابل قبول رہے ہیں اور کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اسی بنیاد پر یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی پورے فرقہ شیعہ کو کافر قرار دیا جائے، یہ امت کا مسلک نہیں رہا۔ ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ دارالعلوم دیوبند، یہ جو بھی تھے، ان سب کا مسلک تھا کہ جب تک کوئی کفر کا عقیدہ نہ رکھے کافر نہیں ہوتا۔ اہل تشیع جنازہ پڑھتے ہیں اونچی آواز سے تو کیا ہے، حنفی آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف پہنچ کے کہاں ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ آپ زیادہ اچھی بات کرتے ہیں، ہم کم اچھی بات کرتے ہیں۔ آپ فرسٹ ٹرین پہ کراچی جا رہے ہیں، فرسٹ کلاس میں، ہم سیکنڈ کلاس میں آ گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تمہاری سیکنڈ کلاس۔ کون سے لڑائی جھگڑے کی بات؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو فقہ اصغر میں ہیں، اور فقہ اصغر میں امت کا اختلاف کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اس لیے لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے۔ اصل چیز فقہ اکبر ہے۔ فقہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی عمل نہیں کرنا، وہاں صرف اور صرف عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی تھی؟ ہم کہتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس فقہ اکبر میں جب اہل تشیع سے ہم پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا کون، تو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہیں۔ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کم درجے کے لوگ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اس سے بڑھ کے لوگ ہیں۔ یہ ہے علم کلام، جہاں پہ عقیدے میں فرق پڑتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ 12 تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ائمہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کو معراج ہوتی ہے، اور ان کو اللہ کا وہ قرب حاصل ہے جو غیر کو نہیں ہے۔ سیدنا علی، ان کی اولاد، یہ سب کے سب لوگ ایسے تھے جنہیں معراج ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ کسی کو معراج ہوئی نہ ہوتی ہے، اور نظریہ امامت اگر کوئی وہ قائل ہے ان چیزوں سمیت جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے تو بہت خطرناک بات۔ ہم کہتے ہیں خلافت ہے، امامت کو اگر مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خاندان، اس کو پرورش دینے، اس کا تسلط قائم کرنے اور امت کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ امت کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس کے تحت۔ یہ فقہ اکبر کے اختلافات، اس فقہ اکبر کے اختلافات میں جب عقیدے کا اختلاف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے،
اور اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور ہمارے ہاں صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور ہمارے ہاں مستقل ایک گروہ ہے ائمہ کرام کا جو کہتا ہے صفات الگ ہیں اور اللہ کی ذات پاک الگ ہے۔ یہ علم کلام کے اختلافات ایک مدت سے ہیں، شروع سے، اور اسی لیے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں جسے ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی قسم کی صفات وہ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت اس دنیا میں نہیں ہے ممکن، لیکن آخرت میں ہوگی۔ اللہ کافروں کے متعلق کہتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو یہ سزا ملے گی کہ قیامت میں وہ اللہ سے پردے میں رہیں گے، اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اگر اللہ کو مومن بھی نہ دیکھ پائیں، کافر بھی نہ دیکھ پائیں، تو پھر سزا کیسی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو کریڈٹ ملے گا اور وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ اسی طرح اللہ کی ایک قسم کی صفات وہ ہیں جو کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جو ترقیات جاری ہیں نا روح مبارکہ کی، ان پہ اللہ کی نئی سے نئی صفات کا اظہار ہوتا ہے، اور روح مبارکہ اس کے مشاہدے میں رہتی ہے، اور ان کی روحانی ترقی اور جو کچھ ہے وہ اللہ کے اور ان کے درمیان ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے صوفیہ مسلمان، یہ ابن عربی اور یہ مثنوی والے مولانا روم اور یہ سارے حضرات، فرید الدین عطار، حکیم صنائی رحمہ اللہ، یہ سب قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سب سے پہلے پیدا کی گئی تھی، اور اس روح مبارکہ پہ اللہ کی 4 صفات بارش کی طرح ہزاروں سال برستی رہی ہیں۔ اللہ کی صفت شہود، اللہ کی صفت علم، اللہ کی صفت نور، اور اللہ کی طرف سے علم، نور، شہود اور حیات، یہ 4 صفتیں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ برستی رہی۔ یہ سب وہ علم ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کے، اور مسلمان جب تک اعلیٰ علوم پڑھتے رہے ان کے بچے بھی یہ جانتے تھے۔ علامہ اقبال نے خط لکھا تھا پیر صاحب کو گوڑا میں کہ حضرت اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میری رہنمائی کریں، اور جواب حضرت نے نہیں دیا۔ پھر اور اصرار ہوا تو حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ انہیں کہہ دو اب میری ہمت نہیں ہے۔ روتے رہتے تھے بس خاموش۔ خود علامہ پہ بھی یہی حالت ہو گئی تھی۔ کسی نے علامہ کو لکھا کہ یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں جب 3-4 سال کا بچہ تھا، میرے والد حقہ پیتے تھے، میں ان کے پاؤں میں کھیلتا رہتا تھا، تو یہ ابن عربی اور معروم کے نام تو میں نے اس وقت سے سن رکھے ہیں، میں اس سے فردر مزید چاہتا ہوں کہ آگے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں تھے علامہ۔ ہمارا علم کلام کا مسئلہ ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ذات پاک کا حصہ ہے، ہمارے حضرات بھی بہت سے کہتے ہیں اس میں کیا کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اللہ کی صفات میں سے 8 صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو کوئی نہیں جانتا۔ علم کے مقابلے میں جہالت ہے، اللہ علم والا ہے، جہالت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ ارادہ انسان کرتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ ارادے والا ہے، اللہ ایسے نہیں ہے کہ مفلوج ہو، والیاذ باللہ۔ قدرت، خدا جو چاہے سو کرے، مفلوج نہیں۔ کلام، اللہ بولتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ سمع،
اللہ اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے، بہرا نہیں ہے۔ بصر، اللہ دیکھتا ہے، نابینا نہیں ہے۔ علم، ارادہ، کلام، سمع، بصر، تکوین، یہ سب اللہ کی صفات میں سے، اللہ کا قائم رہنا اس کی صفات میں سے۔ یہ 8 صفات اللہ کی وہ ہیں جس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی، یہ ہیں اور یا نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے ہی ہے۔ اللہ کی دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جو اللہ کی صفت مخلوق پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھی، زمان و مکان اللہ نے پیدا فرمائے، اس سے پہلے بھی اللہ گناہوں کو بخشنے والا تھا، مگر گناہ کرتا کون؟ مخلوق کہاں تھی؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کی اس صفت مغفرت کا اظہار نہیں ہوا۔ اللہ اس وقت بھی رازق، رزق کس کو دے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا فرمایا کہ اپنی صفات طیبہ کا اظہار کرے مخلوق پر، لوگوں کو بتائے کہ میں کیسا ہوں۔ مثنوی کے بالکل آغاز میں مولانا نے ایک شعر میں کمال کیا ہے، انہوں نے کہا من نہ کردم خلق تاسودے کو نہ، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرا کوئی نفع تھا، تب خلق خدا جودے کو نہ، میں نے تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ دیکھیں میں کتنا بڑا شہنشاہ ہوں۔ من نہ کردم خلق تاسودے کو نہ بلکہ بر بندگاں جودے کو نہ، اس لیے پیدا کیا کہ بندے جانیں مجھے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور محبت سے جو ترقی کر کے معرفت کے درجے پر پہنچتا ہے، پھر اس کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ کوئی زندگی کو معرفت میں گزارتا ہے، موت اس کی معرفت کا نیا دروازہ کھولتی ہے، پھر قبر اس کی معرفت کا مرکز بن جاتی ہے۔ موت بھی بھلا کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ موت بھی بھلا کوئی گھبرانے کی چیز ہے؟ وہ تو معرفت کے ایسے میدان دکھاتی ہے کہ آدمی سوائے حیرت کے کچھ نہیں پاتا، گم ہو جاتا ہے اللہ کی صفات میں اور ترقی میں۔ یہ اللہ کی دوسری قسم کی صفات، اسے پیدا کیا تھا کہ لوگوں کو بتائے، لوگ گناہ کریں اور وہ معافی کریں۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، لیکن یاد رکھو کفر بھی مشیت کے تحت ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کفر بھی مشیت الہی کے تحت۔ اور تیسری اللہ کی صفات وہ ہیں جس کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا، کبھی نہ بولنا، بالکل چپ رہو اور کہو آمنا بے، اللہ جو آپ نے بیان کر دیا بس ایسے ہی، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کہتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ میں تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے پاس مال نہیں رہا، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ خیرات کرو۔ لوئنوا بما قالوا، یہودیوں کے اس جملے پہ میری لعنت اور پھٹکار برسے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح میں فرمایا کلتا یدی ربی الیمینین، لوگ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ ينفق کیف یشاء، جیسے میں چاہوں سو خرچ کروں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ تبارک اسم ربک، وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ۔ قرآن پڑھتے ہیں نا، آیا ہے صحیح بخاری میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کہے گی اللہ اور
اور ڈلتے چلے جائیں گے لوگ یہاں تک کہ اللہ اپنا پاؤں اٹھا کر جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور اللہ کہے گا اب بول، وہ کہے گی قط، اللہ بس اب بھر گئی۔ اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ قطعاً ایک لفظ نہ بولے۔ سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہ ہے جو سورہ آل عمران کی دوسری تیسری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں لوگوں جو تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اور ایمان والے جب ان کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا بہ، اللہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، بس جیسے تو نے کہا ہے۔ یقیناً اللہ کے چہرہ ہمارے چہرے جیسا نہیں، یقیناً اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ خلق خدا میں، مخلوق میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، لیکن پھر یہ لے جائیں کہاں کہ چپ ہو جائیں کہ اے پروردگار جو آپ نے بیان کر دیا بس ٹھیک۔ اہل سنہ کا دوسرا مسلک اسی سے پھوٹتا ہے۔ جب مسلمان بہت پڑھ لکھ گئے اور علم کلام اور فلسفہ اور تصوف اور خدا کی معرفت یہ سب چیزیں عروج کو چھو رہی تھیں، تو سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ کے چہرے سے مراد اس کی ذات لی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت لی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ کی آنکھوں سے مراد اس کی نگہداشت، نگرانی لی جا سکتی ہے؟ اہل سنہ نے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم کہو وجہ ربک، تیرے پروردگار کی ذات، اگرچہ اصل عربی میں لفظ چہرہ بنتا ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس کی بجائے تم کہو کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی آنکھیں، اس کی بجائے یہ کہو کہ اللہ کی نگرانی۔ یہ سب اہل سنہ کا مسلک ہے۔ اس لیے یہ جو کلپس اور یہ جو چیزیں اب بھیجنا شروع ہو گئے نا، دونوں طرف سے انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم اس پہ مجبور ہیں کہ اتنی سی مناسب بات کریں جو علم کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اب آگے جو پینگیں پڑ رہی ہیں نا، کیا ہم لوگوں نے پھر 90 اور 2000 کا وقت دیکھنا ہے؟ خدا کا خوف چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ جڑ کاٹے ان چیزوں کی۔ کیا پھر شیعہ سنی فرقہ واریت کو اس معاشرے میں پھر ابھارنا ہے؟ کیا لوگوں کو اور دین سے متنفر کرنا ہے؟ ادھر سے بھی لوگ بول رہے ہیں، ادھر سے بھی فتنہ پرور لوگ بول رہے ہیں۔ چاہیے کیا آخر؟ مذہب میں جب بھی فرقے بن جاتے ہیں، آپس میں مذاہب کا اختلاف ہوتا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور یہودی، قطعاً آج تک کوئی حل اس کا نہیں نکلا سوائے ایک کے کہ برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں جیسا تعلق رکھیں اور بس۔ یہ کانفرنسز جو منعقد کی جا رہی ہیں، یہ جو ابھارا جا رہا ہے اہل تشیع کو اور اہل سنہ کو، دونوں گمراہ ہیں، یہ دونوں ہی گمراہ ہیں۔ یہ دونوں پہلے بھی ہاتھوں میں کھیلتے رہے، کہ اب یہ نیا کھیل شروع ہوگا؟ نہ کریں۔ ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہم کہتے ہیں امن سے رہنے دو یار، ہمیں بھی جینے دو، خود بھی جیو، اور جو پیچھے طاقت ہے اسے کہتے ہیں سب کو جینے دو، مت لڑو، مت یہ فسادات پیدا کرو۔ اس پر امن معاشرے میں تعلیم پہ توجہ دیں، ہم لوگوں کی عزت پہ توجہ دیں۔ اس اچھے معاشرے میں ہم قتل کو روکیں، ہم عورتوں کے حقوق جو مارے جا رہے ہیں اس کو روکیں، ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنگا اور فساد اس کو روکیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت میں منہمک ہو جائیں، ہم اپنے علم کو زیادہ کریں۔ یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، یا یہ کام کرنے کے ہیں تو کافر اور میں کافر، والیاذ باللہ۔ اس لیے جن تک بھی یہ بات پہنچے، بھیا اس دور کو واپس نہ لاؤ، خدا کا واسطہ ہے اس دور کو واپس نہ لاؤ جب 200 آدمی اڑ جایا کرتے تھے، اور جب گھر سے چلنے والا گھر والے 100 دعائیں کرتے تھے کہ خدایا دوبارہ اس چہرے کو دکھا۔ اب چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ سوسائٹی ڈسٹرب ہو جائے، کیا فائدہ؟ اور سب سے بڑی بات جو ہر فرد اور ہر معاشرے میں اصل ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہے۔ بس گناہ پہ سب سے بڑی بندش یہی ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ اللہ کو جواب دینا جسے یاد رہتا ہے نا، وہ شر سے بہت دور چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے،
اور اسے اللہ کا قرب بھی دھیرے دھیرے نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر آن ہر لمحہ وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا پروردگار مجھ سے پوچھے گا، میں اسے کیا جواب